رمضان المبارک اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور یہ ماہ خیر و برکت امت مسلمہ کے لیے روحانی تجدید کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مہینہ محض روزہ رکھنے تک محدود نہیں بلکہ یہ اپنے نفس کو سنوارنے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے اور معاشرے میں خیر پھیلانے کا موسم ہے۔ خاص طور پر پہلے عشرے میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عشرۂ رحمت کہا جاتا ہے۔ اس دوران ہر روزے دار اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ عشرہ انسان کے اندر خود اعتمادی اور نیکی کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ یہ وقت خود شناسی اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس عشرے میں دعا کی قبولیت کا خصوصی وعدہ بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے جب مجھ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس عشرے میں اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت صرف اللہ سے قربت تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشرے کو بہتر بنانے کا بھی موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار جب کھانا کھائے تو دوسروں کو بھی اپنے کھانے میں شریک کرے۔ یہ عشرہ غریبوں کی خدمت، یتیموں کی دیکھ بھال اور معاشرے میں محبت پھیلانے کے ایام ہیں۔ جب افراد اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو معاشرہ ایک تعمیری جگہ بن جاتا ہے۔ آخر کار رمضان کا پیغام ذاتی پاکیزگی تک محدود نہیں بلکہ ایک ایسے نظام زندگی کی دعوت دیتا ہے جو رحمت، عدل اور دیانت پر قائم ہو۔ عشرۂ رحمت میں دل اللہ کی اطاعت پر آمادہ اور معاشرہ عدل و احسان کی طرف مائل ہو جائے تو یہی کیفیت اجتماعی سطح پر عادلانہ نظام کے قیام کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ اس شعور کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب امت اپنی روحانی بیداری کو عملی نظام میں ڈھال کر احیاء خلافت کی جدوجہد کو اپنی ذمہ داری سمجھے تاکہ رحمت کا پیغام فرد سے بڑھ کر ریاست اور پوری انسانیت تک پہنچ سکے۔